سیرت النبی میں ہجرت مدینہ کے بعد ہونے والے حالات و واقعات آپ سب سے شیئر کریں گے۔ کمنٹ باکس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک اسم مبارک ضرور ٹائپ کریں اور ان پر درود و سلام لازمی بھیجیں۔ انبیاء اکرام کی زندگی اور دیگر اسلامی کہانیاں جاننے کے لیے چینل کو وزٹ کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر قباء میں قیام فرمایا۔ یہاں پر انصاری مسلمانوں نے شرف باریابی پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی اور اسلام کا پہلا جمعہ اسی مسجد میں پڑھا گیا۔ قیام قباء کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آن ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہفتے یعنی 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب مدینہ النبی میں داخل ہوئے، جسے ابداً حرم کی تقدیس و حرمت کا فوز عظیم ملا۔ اہل مدینہ استقبال کے لیے 2 رویہ کھڑے تھے۔ ان ساری بچیاں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر محبت سے مملوء استقبالیہ نغمے گا رہی تھی اور فضا گونج رہی تھی۔ کوہ دوا کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ اے وہ کہ جو ہم میں مبعوث کیا گیا ہے، کیا تیرے حکم کی اطاعت ہم پر فرض ہے؟ اللہ اکبر۔ اہل مکہ کی ہم وطن، ہم نسب اور ہم اثر تھے۔ دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور متاع بے بہا دین اسلام کو جن سے قاصد سمجھ کر ٹھکرا چکے تھے، مگر اہل یثرب کے صاحب یمن و سعادت تھے۔ ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق عزیزہ و دل و جان ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کی سعادت حضرت ایوب انصاری کو حاصل ہوئی۔ مدینہ کے بعد جو اسلامی ریاست منصع شہود پر جلوہ گر ہوئی، وہ نسل انسانی زندگی کے ہر شعبہ اور پہلو پر اثر انداز ہوئی۔ وہ دنیا کے لیے سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، روحانی اور تمدنی و تہذیبی خیر و برکت کا باعث بنی۔ کیسر و کسریٰ اور روم و فارس کے بے خدا استحصالی حکومتیں اسلامی ریاست سے ٹکرا کر فنا ہو گئیں۔ اہل ایمان نصرت خداوندی سے پیغام حق کو چین، ترکستان و ہندوستان، روم و فارس، شام و مصر، شمالی افریقہ اور اندلس و فرانس کے خطوں تک لے گئے۔ سماجی اور تمدنی لحاظ سے مدینہ نبی کی مرکز تہذیب کا اجالا اکناف عالم میں پہنچا اور انسانیت، عدل و مساوات، حقوق انسانی اور خدائے واحد عبادت کی عرفہ و اعلیٰ اقدار سے روشناس ہوئی۔ روحانی سطح پر فکر و نظر اور قلب و ذہن کی بالیدگی کے لیے ابدی اصول فراہم ہوئے۔ اس طرح مدینہ نبی کے سرفروشوں کے طفیل دنیا امن و عافیت کا گہوارہ بن گئی۔